روزانہ میرا حافظ قرآن شوہر شہر سے میرے لیے جلیبی لے کر آتا تھا جس کو میں بڑے شوق سے کھا لیتی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہتا تھا۔ صبح اٹھتی تو کپڑے گیلے رہتے تھے اور ایک دن شوہر کی لائی ہوئی جلیبی میں نے پھینک دی اور سونے کا بہانہ کر کے سو گئی، اور پھر جو میرے ساتھ میرے شوہر نے کیا وہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ شادی کی رات شوہر کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں نے ریڈ کلر کی نائٹی پہنی تھی۔ ویسے میں گاؤں کی رہنے والی تھی۔ ریحان کمرے میں آئے تو میرا یہ نائٹ سوٹ دیکھ کر فاق ہو گئے۔ ان کی نظر میں تو میں گاؤں کی لڑکی تھی۔ ریحان کے سامنے نائٹی پہن کر مجھے شرم تو بہت آ رہی تھی، لیکن اب وہ میرے شوہر تھے اور مجھے ان کا دل جیتنا تھا۔ میں نے ہمیشہ شادی کو لے کر بہت خواب دیکھے تھے۔ ریحان میرے قریب آ کر محبت سے میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگے کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ ریحان کے ان لفظوں نے مجھے نئی زندگی دے دی تھی۔ ریحان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے منہ دکھائی کا گفٹ دیں گے، لیکن انہوں نے جیب سے ہاتھ نکالا تو میں حیران رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں جلیبی کا شاپر تھا اور ریحان نے خود ہی وہ شاپر کھولا اور کہنے لگے، شادی کی رات سب سے پہلے میں تمہیں اپنے ہاتھ سے میٹھا کھلاؤں گا۔ ان کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ریحان نے محبت بھرے انداز سے جلیبی میرے منہ میں ڈالی تو میں نے بھی خوشی خوشی کھا لی۔ وہ بہت ہی مزیدار تھی۔ ریحان میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے محبت بھری باتیں کرنے لگے اور میں نہ جانے کیسے نیند میں کھونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو گھڑی میں پورے 11 بج رہے تھے۔ میرے کپڑے گیلے تھے۔ میں حیران تھی کہ اس رات کے انتظار میں نے ایک ایک پل گن گن کر گزارا تھا۔ اس رات میں کیسے سو گئی؟ پھر مجھے ریحان کا خیال آیا، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے اور میرے کپڑے کیسے گیلے ہوئے تھے۔ ریحان کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے کپڑے بدلے۔ میں اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی کہ ریحان کمرے میں آئے۔ ان کا موڈ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور یہ بات میرے لیے برداشت سے باہر تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح میں ریحان کو منا کر رہوں گی۔ ریحان کے جانے کے بعد میری ساس کمرے میں آئی تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا بہو؟ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں نے ریحان کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں ابھی ریحان سے بات کرتی ہوں، لیکن میں نے اپنی ساس کو روک لیا۔ ان سے کہا کہ وہ ریحان سے کوئی بات نہ کریں ورنہ وہ اور ناراض ہو جائیں گے۔ وہ بولی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہ لگایا کرو۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ساس کی بھی بہت لاڈلی تھی۔ جیسے ہی میں 16 سال کی ہوئی تو وہ ہم سے ملنے کے لیے آئی تھی اور جاتے جاتے میرا منہ میٹھا کروا کر چلی گئیں۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ ریحان کی شہر میں اچھی نوکری تھی۔ بہت سالوں سے میری اور ریحان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس میری ماں کی سہیلی تھی تو میں ان سے بالکل شرماتی نہیں تھی۔ ایک دن وہ ملنے کے لیے ہمارے گاؤں آئیں تو میں نے باتوں باتوں میں یہ پوچھا کہ ریحان ہمارے گاؤں کیوں نہیں آتے؟ میری ماں کے کان میں یہ بات پڑی تو امی نے مجھے ایک تھپڑ مارا اور بولی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں ایسے پوچھتے ہیں؟ امی نے غصے میں ایک نظر میری طرف ڈالی تو میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد بھی امی نے مجھے ہزاروں باتیں سنائیں۔ امی پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی، میں تو اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ میں یہ سوچ کر خوش تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بھی ہیرو کی طرح شہری بن گیا ہے۔ مجھے شروع سے ہی شہر میں رہنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے شادی کے لیے سال بھر کا وقت دیا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی ایک دن میرے سارے خواب مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ کچھ دن کے بعد میری اور ریحان کی شادی رسم و رواجوں کے ساتھ دھوم دھام سے ہوئی۔ میں ریحان کے ساتھ رخصت ہو کر ان کے گاؤں چلی آئی۔ میری ساس نے بہت ہی خوشی سے ویلکم کیا، لیکن شادی کی رات سونے کی وجہ سے ریحان بہت زیادہ غصہ ہوئے تھے اور پورا دن انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے سارا دن گھر کی چھت پر گزارا اور گاؤں میں عورتوں کو چھت پر جانا منع ہوتا ہے، اس لیے میں ان کے پیچھے بھی نہ جا سکی۔ رات کے وقت ریحان خود ہی کمرے میں آئے۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں غصے میں آ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میری غلطی ہے، اس لیے میں نے ریحان سے خود ہی معافی مانگ لی اور کہا کہ آگے سے شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ خوش ہو گیا اور میرے لمبے بالوں کی تعریف کرنے لگا۔ میں سوچنے لگی ریحان سارا دن اس قدر ناراض ہونے کے بعد اچانک ان کا انداز اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ ریحان نے ایک بار پھر جلیبی نکالی اور اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ڈال کر کہنے لگے کہ جلیبی کھانے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں، تمہارے خوبصورت ہونٹ اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ ان کی باتوں سے محبت کی اس قدر مٹھاس تھی کہ میں شرما گئی۔ ریحان نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ کہہ رہے تھے، لیکن مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں دنیا سے دور ہو چکی تھی۔
ایک بار پھر میری آنکھ کھلی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ ریحان ایک بار پھر غصہ ہو چکے ہوں گے۔ اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس طرح گہری نیند کیسے آ جاتی ہے۔ میں جلدی سے نہا کر تیار ہو گئی اور کمرے سے باہر نکلی تو کمرے سے باہر میرے شوہر غصے میں میری ساس سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایسی لڑکی سے میری شادی کروا دی ہے جسے سونے اٹھنے کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ گاؤں کی عورتیں صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کام کاج کرتی ہیں۔ آپ صبح سے اٹھ کر گھر کا کام کر رہی ہیں اور وہ مہارانی بن کر سو رہی ہے۔ اگر ایسا ہی حال رہا تو میں زیادہ دن تک آپ کی چہیتی بہو کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تو میں گھبرا گئی۔ میری ساس سچ میں صبح سے کام کاج میں لگی ہوئی تھی کیونکہ کچن بھی صاف تھا اور دوپہر کا کھانا بھی بن چکا تھا۔ میں ریحان کے ساتھ اپنی ساس کی نظروں میں بھی گر رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ پھر سے ایک بار چھت پر جا چکے تھے کیونکہ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ میں ان کے پیچھے چھت پر نہیں جا سکوں گی۔ میں سارا دن روتی رہی۔ وہ خوشی جس کے لیے میں نے سال بھر انتظار کیا تھا میں اب تک اس سے دور تھی۔ نہ ہی ریحان کا ساتھ پوری طرح نصیب ہوا تھا اور نہ ہی ان کے دل میں جگہ بنا سکی تھی۔ اور ریحان کے غصے نے مجھے اچھی طرح یہ بات بتا دی تھی کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ میرے گاؤں سے بار بار امی کا فون آ رہا تھا۔ امی کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتے کے لیے ہمارے گھر آ کر رہ جاؤ۔ رسم کے مطابق شادی کے بعد ایک ہفتے کے لیے بیٹی اپنے میکے رہنے کے لیے آتی ہے۔ میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ ریحان مجھ سے پہلے ہی ناراض تھے۔ ایسے میں اگر ان کو چھوڑ کر امی کے گھر چلی جاتی تو شاید کبھی مجھ سے بات نہ کرتے۔ رات کے وقت ریحان کمرے میں آ گئے۔ مجھے حیرانی ہوئی اچانک ٹھیک کیسے ہو گئے۔ میرے پاس بیٹھ کر خود ہی پوچھنے لگے کہ تمہاری امی کا فون کیوں آیا تھا۔ میں نے ساری بات بتا دی تو کہنے لگے کہ اچھی بات ہے تم چلی جاؤ ورنہ امی کہنے لگیں گی کہ میں نے منع کیا ہے۔ کل سے میری نوکری بھی شروع ہو رہی ہے۔ میں بھی صبح سویرے شہر جاؤں گا تو رات کو ہی گھر واپس لوٹوں گا۔ تم ایک ہفتے وہاں گزار کر آ جاؤ اور امی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں بھی خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ ریحان نے پھر جلیبی نکال کر خود ہی میرے منہ میں ڈال دی اور کہنے لگے تم اسے جلدی جلدی کھانے کے بجائے آرام سے کھایا کرو۔ اس سے تمہارے ہونٹ سرخ ہو جائیں گے اور بہت ہی خوبصورت لگیں گے۔ میں ریحان کو اس طرح بدلتے ہوئے دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ وہ جتنے سخت تھے اتنے ہی محبت کرنے والے بھی تھے۔ ریحان کہنے لگے امی کو بتا کر آتا ہوں کہ کل تمہیں گاؤں لے کر جائیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کسی صورت آج نہیں سوں گی اور مجھے ریحان کا انتظار کرنا تھا۔ گاؤں جانے سے پہلے ان کے دل میں اپنی ساری دوری کو مٹانا تھا۔ میں نے جلدی سے نائٹی پہن لی۔ میں بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا انتظار کرنے لگی لیکن ریحان کے واپس آنے سے پہلے ہی ایک بار پھر میں سو چکی تھی۔ صبح 10 بجے میری آنکھ کھلی تو ریحان شہر کی طرف نکل چکے تھے۔ وہ بہت صبح ہی شہر کے لیے نکل جایا کرتے تھے کیونکہ شہر تک جانے کا راستہ 1 گھنٹے کا تھا۔ مجھے خود پر رونا آ رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ میرے کپڑے گیلے کیسے ہو جاتے ہیں۔ شاید ریحان مجھے اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ میں کمرے میں سے نکلی تو امی بھی گاؤں جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ ریحان تو چلا گیا ہے، اب مجھے ان سے 1 ہفتے کے بعد ہی ملنا تھا۔ میرے گھر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میری چھوٹی بہن کا خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔